السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر۔ جو طریقہ ہمارے قرآن نے، ہماری شریعت نے ہمیں بتایا، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں بتایا، اب ان طریقے کو چھوڑ کر بالکل ایک نیا طریقہ اپنا لینا، ایک نیا راستہ اختیار کر لینا، یہ ہمارے لیے بڑی بربادی کا راستہ بنے گا۔ آج حال ایسا ہو گیا کہ گناہ کرنے کے بعد لوگ اس کو ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے ہم نے بہت کمال کا کام کر دیا، ہم نے یہ بڑا فخر کا کام کر دیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث پاک پڑھی، جس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کر کے پھر لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے رات میں یا ہم نے اس وقت یہ گناہ کیا۔ اللہ تمہارے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور تم اپنے گناہوں کو خود ظاہر کر رہے ہو۔ یہ کتنا بڑا وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور آج حال ایسا ہی ہو گیا، ہر طرف شور شارا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، ہر طرف شور شورا ہے اس وقت پٹھان کا، ہر طرف شور مچے ہوئے ہے پٹھان کی۔ نوجوانوں میں دیکھ لیں، گرلز میں دیکھ لیں، یا کسی میں بھی دیکھ لیں، یہ شور مچا ہوا ہے پٹھان کا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ دوزخ کا شور کیسا ہوگا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جب حساب و کتاب کیا جائے گا اور دوزخ کے اوپر جو پل صراط بنا ہوا ہے وہاں سے ہمیں گزرنا ہے اور اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ اس پل صراط سے کٹ کٹ کر دوزخ کی آگ میں گر رہے ہیں، تو وہاں کا شور کیسا ہوگا؟ کبھی ہم نے اس شور کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی ہم نے قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ جو قبر چیخ چیخ کر تم سے کہہ رہی ہے کہ میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر تاریکی ہے، وہاں کے لیے روشنی لے کر کے آنا، میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں، نمازوں کا نور لے کر کے آنا۔ جب فلمی تھیٹر فل ہو جائیں اور مسجدیں ویران ہو جائیں تو یہ امت اس وقت ترقی کر پائے گی؟ جب مسجد میں بلایا جائے حی علی الصلاح کے ذریعے، حی علی الفلاح کے ذریعے، جب مؤذن کہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، جب وہ یہ کہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نہ جا کر کے ایک ایسا راستہ اختیار کریں جس راستے پر اللہ نے منع کیا اور اس راستے میں جا رہے ہیں، جس راستے میں اللہ بلا رہا ہے اس راستے کو چھوڑ رہے ہیں، گویا کہ اوپن چیلنج کر رہے ہیں اللہ کو کہ تو ہمیں بلا رہا ہے، ہم آئیں گے نہیں۔ اب اگر عذاب نازل ہوئے، اب اگر ہم پر پریشانی آئیں تب ہم چیخیں گے کہ ہم پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ ارے ہمارے اعمال تو وہ ہو گئے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا گونگی ہو گئی آج زبان، کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری امت 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، جب مسلمان 5 چیزوں کو حلال سمجھنے لگے، ان کو گناہ نہ سمجھیں، تب میری امت پر ہلاکت و بربادی ہے۔ پہلی چیز آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمانوں میں باہمی لعن طعن پھیل جائے، جب ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے۔ دوسری چیز آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرد ریشمی لباس پہننے لگے، فیشن کے چکر میں انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ جو ہم لباس پہن رہے ہیں یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے۔ اور تیسری چیز سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب شراب پی جانے لگے۔ اور چوتھی چیز سرکار ارشاد فرماتے ہیں گانے بجانے اور ناچنے والی عورتیں لوگ رکھنے لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ اپنے پاس میں رکھنے لگے، اور اپنے پاس میں بھی آج کل آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ ناچنے والی اور گانے والی عورتوں کو باقاعدہ بکنگ کر کے لایا جاتا ہے، پھر ان کو نچایا جاتا ہے، اور اپنے فونوں میں اپنے موبائلوں میں ہر کسی کے پاس آج یہ دستیاب ہے، اور یہی سب شور ہو رہا ہے۔ اور پانچویں چیز سرکار ارشاد فرماتے ہیں مرد سے اور عورت سے خواہش پوری کرنے لگے، تب میری امت پر تباہی ہے۔ ذرا سوچیں کہ قیامت کے دن اس جوانی کا ہمیں حساب دینا ہے، جو جوانی ہماری آج ایسی چیزوں میں گزر رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے بھی زبان سے الفاظ بھی نہ نکل پائیں گے۔ رب کو جواب کیا دینا ہے ہمیں جا کر؟ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو ظاہر کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گناہ بھی معاف نہ ہوگا ایسے گناہوں سے۔ ہوش کے ناخون لیں اور ایک سچے مسلمان بنیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں دین میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے بھائیوں کی پیروی مت کرو۔ شیطان مت بنو، شیطان کے چہرے نہ بنو، بلکہ رحمان کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے بندے بن کر رب تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ اللہ انشاءاللہ معاف